नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे में या मुकम्मल मुहर्रमुल हराम में या पूरे अयाम पूरे साल में काला लिबास पहनना कैसा है, इसकी नौयत क्या है और इसके ऊपर अहलुस सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है। इसकी तफसील से पहले आप मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की एक वीडियो मुलाहज़ा कीजिए, उसके बाद हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तफसील और दलील के साथ इसके ऊपर तबसरा पेश करते हैं। काला लिबास जो है ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और मैं ये कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से काला लिबास पहना है, और जिस तरह काला लिबास पहना है कोई और लिबास पहना ही नहीं है। जी, आपने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की वीडियो देखी, मौसूफ़ ने चंद बातें की हैं कि ये सुन्नत लिबास है, ये कि काला लिबास पहनना सुन्नत है। ये नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरगूब लिबास है। ये मौसूफ़ ने चंद बातें की हैं। हम पहले अहलुस सुन्नत वल जमात का इसके ऊपर मौक़िफ़ पेश करते हैं कि काले लिबास के ऊपर अहलुस सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है। हमारे यहाँ बिलउमूम काला लिबास पहनना ये मुबाह है, जायज़ है, इसकी कोई ममानियत नहीं है ये, और बिलखुसूस जो है ये ममनू है। यानी मुहर्रमुल हराम में चूँकि ये रवाफ़िज़ का शियार है, उनका ये अलामती लिबास है ये, इसलिए अहनाफ फरमाते हैं और दीगर फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि आप इन अयाम में से रुक जाएं, क्योंकि अबू दाऊद के अंदर एक बड़ी सराहत के साथ हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने जिस कौम की मुशाबत इख्तियार की है वो उन्हीं में से है ये। तो इसलिए हम कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में इसे ना पहना जाए, एक मुशाबत और इल्तिबास वाला पहलू मौजूद रहता है ये, वगरना बिलउमूम इसकी ममानियत नहीं है। अहलुस सुन्नत वल जमात का यही मौक़िफ़ है ये। हाँ, इसके मुकाबले में अहले रिफ्ज़ हैं, तशय्युअ हज़रात हैं, अहले तशय्युअ हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि बिलउमूम काला लिबास पहनना ममनू है, आम दिनों में पहनना ममनू है ये, और बिलखुसूस मुहर्रमुल हराम में पहनना ये बाइस अजर और ज़रूरी है ये, क्योंकि उनके नज़दीक लिबासुस सौदा स्याह लिबास जो है ये गम और हुज़न की अलामत है ये, इसलिए वो बिलउमूम इसे नाजायज़ कहते हैं और बिलखुसूस इसे जायज़ कहते हैं। अहलुस सुन्नत वल जमात के यहाँ ये बिलउमूम जायज़ है और बिलखुसूस ये ममनू है ये। अब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने एक बात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मरगूब लिबास है और असल में ये सुन्नत है। ये पूरे ज़ख़ीरा अहदीस में एक हदीस भी मौजूद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कुलियतन मुकम्मल लिबास वो स्याह पहना हो ये, बल्कि हदीस मुबारका में स्याह सित्ता में तो इसकी रिवायात बरक्स हैं। ये बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद लिबास को तरजीह दिया करते थे ये, बल्कि स्याह सित्ता के अंदर रिवायत मौजूद है। किताबुल लिबास के अंदर इमाम अबू दाऊद ने भी इसे ज़िक्र किया है, मुस्तकिल एक चैप्टर है सही अबी दाऊद सुनन अबी दाऊद के अंदर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर रिवायात को नकल किया है। उनमें से एक रिवायत ये भी है, अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया तुम सफ़ेद लिबास पहनो, ये तुम्हारी शख्सियत को उजला करेगा, ये तुम्हारी शख्सियत को निखारेगा। ये अल्लाह के पैगंबर की तालीमात में तो सारी बातें उसके बरक्स हैं जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब बयान करते हैं ये। फिर उसने कहा कि ये मरगूब है, पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में नहीं है, ये मरगूब लिबास है। पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में ये मौजूद नहीं है कि अल्लाह के पैगंबर की ये सुन्नत है कि अल्लाह के पैगंबर ने स्याह लिबास पहना है। ये हदीस मुबारका में तो उसके बरक्स मामलात हैं ये। इसी तरह उसने एक और बात की कि स्याह लिबास के बारे में ये अहले सुन्नत वल जमात ने एक शोशा चलाया हुआ है कि ये फ़िरौन का लिबास है, ये जहन्नमियों का लिबास है, ये ममनू लिबास है। ये मेरे भाई, असल में जो इंसान के दिल के अंदर होता है ना, बाहर भी वही आता है। ये बुनियादी तौर पर ये सारी बातें अहले तशय्युअ की किताबों में हैं, अहलुस सुन्नत वल जमात की किताबों में नहीं है। ये
اب مثال کے طور پہ ایک کتاب بڑی مشہور و معروف ہے، ان کے ہاں 4 کتابیں اہل تشیع کے ہاں، ان کو اصول اربع کہا جاتا ہے۔ اصول اربع میں نمبر 1 جو ہے الفروع الکافی، الکافی کے نام سے بڑی مشہور معروف ہے یہ، بلکہ اہل تشیع کا نظریہ اس کے اوپر یہ، ان کے امام غائب نے اس کے بارے میں کہا کہ الکافی کافی لشیعتنا، جو کافی ہے یہ ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے یہ۔ اب اصول کافی جو ہے جس کو الفروع الکافی بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر 12422 نمبر حدیث ہے یہ، جس کے اندر حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، اس روایت کے مطابق اصول کافی کے مطابق، جو کہ اہل تشیع کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب نہیں ہے یہ، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ، کہ اللہ کے پیغمبر ناپسند فرماتے تھے السوادہ، سیاہ لباس کو، الا فی ثلاث، مگر 3 چیزوں میں، یہ الخف، موزہ اللہ کے پیغمبر سیاہ پہنتے تھے، والعمامہ، اللہ کے پیغمبر کے اماموں میں یعنی پگڑیوں میں ایک سیاہ پگڑی بھی تھی یہ، اور فرمایا والکسا، اور آسن میں عبا جو پہنی ہے وہ کالے رنگ کی تھی یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے، اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر ناپسند فرماتے تھے۔ اور یہ روایت کس کے اندر موجود ہے؟ الکافی کے اندر۔ الکافی اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اہل تشیع کی کتاب ہے یہ۔ تو مرزا محمد علی انجینئر نے جو کہ اہل تشیع کے جو دلائل تھے اس کے ممنوع ہونے کے، وہ اس نے سارے کھاتے میں ڈال دیے اہل سنت والجماعت کے۔ تو ہم اس کی بددیانتی کے اوپر یہی کہہ سکتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب اہل سنت والجماعت کی مخالفت میں اس حد تک گیا ہوا ہے کہ کسی اور کے دلائل کو اہل سنت والجماعت کے پلڑے میں ڈال رہا ہے، جبکہ وہ اہل سنت کی کتابیں ہی نہیں ہیں یہ۔ اسی طرح میرے بھائی 12423 کے اندر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ جعفر نے بلایا، یہ عباسی خلیفہ تھا، تو وہاں پر وہ ایسا لباس پہن کے گئے جس کے کچھ حصے سیاہ تھے اور کچھ حصے سفید تھے یہ۔ اب اس کے بعد وہ پورا مکالمہ ہوا تو کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے یہ، وَأَنَا أَعْلَمُ، کہ میں جانتا ہوں سیاہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے یہ، سیاہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے یہ۔ اسی کے نیچے آگے اگلے صفحے پر جا کر کہا گیا وَلَا تَلْبِسُوا، کہ تم اسے نہ پہنو، فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ، کہ یہ تو فرعون کا لباس ہے یہ، میرے بھائی یہ فرعون کا لباس ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے یہ مکروہ ہے۔ یہ ساری باتیں اہل تشیع کی کتابوں میں، یہ اہل تشیع کے موقف میں ہے، اہل سنت والجماعت کے موقف میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے تو کہا ہے کہ اس کا پہننا ممنوع نہیں ہے، بلکہ مرزا محمد علی انجینئر نے یہ 2018 میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اور وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کے پیغمبر کا مرغوب لباس ہے یہ اہل سنت والجماعت نے اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی یہ پروپیگنڈا اہل سنت کا ہے، یہ آپ کے پیٹی بھائیوں کا ہے یہ۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے تیسری دلیل ملا یحضرہ الفقیہ، محمد علی بن بابیہ قمی کی یہ کتاب ہے، اور اصول اربع میں یہ نمبر 2 پر آتی ہے یہ ملا یحضرہ الفقیہ۔ وہاں پر ایک مسئلہ پوچھا گیا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے، سئل الصادق عن الصلاۃ فی القلنسوۃ السوداء، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سیاہ جو ٹوپی ہے جو سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس کو سر پر رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا فقال لا تصلی فإنها لا تصلی فیہا، کہ آپ اس میں نماز نہ پڑھیں، فإنه لباس اہل النار، یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے یہ۔ میرے بھائی یہ روایت ملا یحضرہ الفقیہ کے اندر ہے یہ، اور یہ روایت اہل تشیع کی کتاب میں ہے، اہل سنت کی کتاب میں اس کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں ہے یہ۔ اس کو کیسے بددیانتی کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے ساتھ فٹ کر دیا گیا یہ۔ اور اسی طرح اہل تشیع کے ہاں سیاہ لباس یہ غم کی کیفیت میں پہنا جاتا ہے یہ۔ اصول کافی کے اندر 10204 روایت نمبر ہے، اس کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو نقل کیا گیا وَلَا تُسَوِّدَنَّ، عورتوں سے کہا گیا کہ تم عمومی احوال میں سیاہ لباس نہ پہنو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ غم اور سوگ اور اسی طرح حزن کی علامت ہے یہ
سیاہ لباس غم، سوگ، حزن کی علامت ہے، اسے عمومی احوال میں نہ پہنو۔ یہ اصول کافی کے اندر، اصول کافی کی جو حدیث ہے 10,204 کے اندر یہ موجود ہے، وہ پوری روایت ہے، اس میں سے میں نے یہ ایک جملہ پڑھا ہے، یہ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے۔ یہ تو میرے بھائی یہ تو ہماری کتاب نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے یہ۔ اسی طرح ہمارے ہاں سوگ کی تو بڑی محدود سی حد بندی ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو فرمایا وہ 3 دن سے زیادہ اپنی میتوں پر سوگ نہ کریں۔ یہ ہاں وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے تو فرمایا 4 مہینے 10 دن ہے یہ۔ اب دیکھیں ان ساری باتوں کو خلاصہ لیں، آخر میں دوبارہ سے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں بالعموم سیاہ لباس پہننا جائز ہے، محرم میں مشابہت کی بنیاد کے اوپر یہ بالخصوص حرام اور ممنوع ہے یہ، کیونکہ اس سے مشابہت لازم آتی ہے، کیونکہ اہل تشیع کا موقف یہ ہے وہ یہی ہے، یہ غم، حزن اور سوگ کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر تو فرماتے سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر یہ 1400 سال کے ساتھ منسوب کر کے اس کو سوگ کا نام کیسے دیا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر تو فرما رہے سوگ نہیں ہے، ہاں وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ یہ اب میں نے آپ کو یہ 4 حوالے دیے ہیں، اور یہ چاروں حوالے جو ہے نا یہ اہل تشیع کی کتابوں میں ہیں، اہل سنت کی والجماعت کتابوں میں نہیں ہیں۔ اب اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ان سارے حوالہ جات کو اہل سنت والجماعت کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں سیاہ لباس پہننا بالعموم جائز ہے اور بالخصوص ممنوع ہے، اہل تشیع کے ہاں بالعموم ناجائز ہے اور بالخصوص جائز ہے، کیونکہ سیاہ لباس ان کے ہاں حزن، سوگ اور غم کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔